بعد یہ پہلا اجلاس ہے، اس لیے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس معزز ایوان میں دوسری مرتبہ آنے کا موقع دیا۔ میں یہاں پر اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی اور صوبائی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا۔ میں یہاں پہ جوائنٹ اپوزیشن کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آئین کی بالادستی کے لیے 1.5 سال تک جو ہماری جدوجہد تھی اس میں ہمارا ساتھ دیا، کردار ادا کیا۔ سر، لا اینڈ آرڈر پہ جو بات ہو رہی ہے اس میں سر میں اس اسمبلی کا بھی حصہ تھی جب 2008 سے 2013 تک وہ چلی۔ اس وقت سر ہم نے دیکھا جناب اسپیکر کہ اس ایوان میں جو ہمارے دوست، جو ہمارے کولیگ صبح ہمارے ساتھ اجلاس میں ہوتے تھے، شام کو ان کی شہادتیں ہوئیں، دن میں 2-2 3 دن دھماکے ہوتے تھے، نہ مسجدیں محفوظ تھیں نہ اسکول محفوظ تھے، ہمارے ہزاروں سویلینز اس میں جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، ہمارے آرم فورسز کے بہت سے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور صرف سر یہ نہیں جنہوں نے شہادت کا جام پیا، اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی، بچے، جوان جنہوں نے معذوری کا تمغہ ان کو اس دہشت گردی کے بدلے میں ملا۔ جناب اسپیکر، پھر سوات کا آپریشن ہوا، اے پی ایس کا قصہ ہوا، اس پہ آپریشنز ہوئے اور اس کے بعد کچھ امن کی طرف ہمارا ملک چلنے لگا۔ پھر اس میں ایک ایسا وقت آیا جس میں 40,000 فیملیز کو پاکستان لایا گیا، یہاں پہ آباد کیا گیا اور انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اور آج میں سمجھتی ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں خصوصاً اور پاکستان میں جو آج دہشت گردی ہے، یہ اسی کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے آج ہم سر کٹی لاشیں دیکھ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آج ہماری نہ بسیں محفوظ ہیں، نہ ریلیں محفوظ ہیں، نہ اسکول محفوظ ہیں، اور ہم دوبارہ سے اسی سچویشن میں چلے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ بات ہوئی کہ ہم آپریشن نہیں چاہتے، ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم سب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہر جنگ کا، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہوتا ہے، اس کا وہاں پہ مذاکرات میں ہی حل نکالا جاتا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، آپ خود دیکھیں ہماری ہسٹری کو، اور ابھی یہ باجوڑ میں جو 10 روزہ آپریشن روکا گیا، مذاکرات ہوتے رہے، اس کا آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ پھر ہم آپریشن کی طرف گئے، کیونکہ سر آپ کی دوسری ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس نیت سے نہیں آئے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہیں، وہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے کہ وہ مذاکرات سے بات کو حل کریں۔ حالانکہ چاہیے کہ وہ مذاکرات کے تھرو معاملات کو حل کریں۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز میں اپنا رول پلے کرے، لیڈنگ رول لے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایوان اور اس کی اپوزیشن کی یہ جماعت اتنی اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ چاہے، اور میں بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری صوبائی حکومت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، اس پہ اپوزیشن کی ہماری جماعتیں، ہمارے یہ ممبران آپ سے پہلے آپ کے ساتھ اس کے حل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس ایشو پہ کام کرنا ہوگا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صرف آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کے لیے یکسوئی سے کام کرنا ہوگا، سنجیدہ بننا پڑے گا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، نہ کہ ایک دن ہمارا بیان ایک ہو، دوسرے دن ہمارا بیان دوسرا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان قائم ہو تو ہمیں چاہیے کہ یکسوئی سے اس معاملے پر بیٹھیں، اور جیسے کہ یہاں پہ بات کی گئی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کے تھرو اس پر سیریس بحث ہو، اس پہ کوئی لائحہ عمل مرتب کیا جائے اور اس سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ محترم